رب زدنی علما. اور بدترین مخلوق ہے. سمجھ آئی بات؟ اور سنیں چوتھی بات، آپ نے آیت تو پڑھ دی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اللہ کے قرآن نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ یہ غلطی ان کی کیوں تھی. سنیں، یہ غلطی اس وجہ سے تھی کہ وہ لوگ جن کے پیچھے جاتے تھے ان کی صفت یہ تھی اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. ان کی صفت یہ تھی کہ انہیں کچھ آتا جاتا نہیں تھا، نہ علم تھا، نہ ہدایت تھی، نہ تقوی. ایسے کے پیچھے چلنا یقیناً بری چیز ہے، لیکن اگر ایک آدمی ایسے کے پیچھے چلے جس کے پاس علم ہو، ہدایت ہو، تقوی ہو، تو یہ تو اچھی چیز ہے نا، کیونکہ قرآن نے خود کہا وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ. میں آپ سے یہ کہوں کہ تفسیر بالرائے کرنے والوں کی تفسیر نہیں سننا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر ہی نہیں سننا؟ بولو بولو، اس کا میری اس بات کا کیا یہ مطلب ہے کہ تفسیر ہی نہیں سننا؟ میں نے یہ سبق دیا آپ کو کہ تفسیر بالرائے جو کرتا ہے نا، اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے، اس کی تفسیر نہیں سننا. تو کیا میری بات کا یہ مطلب نکالنا جائز ہوگا کہ بھائی اب تفسیر سننا بند آج سے کر دیں گے، ہم کسی کی بھی نہیں سنیں گے؟ یہ مطلب جائز ہوگا کیا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو ہے نا، ہم نے اپنی بات کو ایک قید کے ساتھ لپیٹ کر کے بولا ہے کہ تفسیر اچھی چیز ہے، لیکن غلط تفسیر جو کر رہے اس کی نہیں سننا. میں بولوں جھوٹے نبی کو نہیں ماننا، تو کیا اس کا مطلب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ماننا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بات میں کیا تھا؟ جھوٹے نبی کو نہیں ماننا، برابر نا؟ ویسے ہی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ابھی بھی ان کے پیچھے چلیں گے جن کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے جن کو کچھ آتا جاتا ہے ان کے پیچھے چل سکتے ہیں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ میں یہی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میں یہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جی. آپ کی تسلی کے لیے میں، آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو آپ نے اپنی زبان سے مجھے رٹ کے بتا دیا ہے، لیکن آپ سنیں، میں آپ کی تسلی کے لیے تفسیر قرطبی سے عبارت پڑھ دیتا ہوں، اس آیت کی تفسیر سنا دیتا ہوں آپ کو. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آج کے تو نہیں ہیں، مدرسہ دیوبند سے تو نہیں پڑھا انہوں نے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، بڑے پرانے عالم ہیں، 671 ہجری میں دنیا سے جا چکے، یعنی آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ اپنی کتاب تفسیر القرطبی کے اندر فرماتے ہیں تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد لذم الله تعالى الكفار بأتباعهم لا بآبائهم في الباطل. سمجھ رہے ہوں گے نا؟ جی جی. ماشاء اللہ سمجھ رہے. دیکھیں اس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس آیت کو تقلید کے بارے میں فٹ کیا ہے، لیکن سنیں یہ جو ہے تقلید کے بارے میں، یہ باطل تقلید کے بارے میں ہے، جسے ہم کہتے ہیں تقلید مذموم، یعنی بری تقلید، گمراہوں کے پیچھے چلنے والی تقلید، گمراہوں کی بات ماننے والی تقلید. اس تقلید، یہ تقلید کے بارے میں تو یہ آیت یقیناً اتری ہے. وَهَذَا فِي الْبَاطِلِ صَحِيحٌ. یہ آیت کا تعلق، اگر اس آیت کو جوڑا جائے تقلید مذموم سے، بری تقلید سے، تب تو بات ٹھیک ہے. اما التقلید فی الحق فاصل من اصول الدین. رہی بات یہ کہ اس میں تقلید صحیح کا رد ہو رہا ہے کیا، تقلید محمود کا رد ہو رہا ہے کیا؟ تو نہیں، بلکہ فرمایا تقلید صحیح کرنا، تقلید محمود کرنا اور اللہ کے نیک بندوں کی تقلید کرنا جو ہمیں اللہ تک پہنچائے اور اللہ کے نبی کی شریعت سے جوڑے، تو یہ تو فاصل من اصول الدین، یہ دین کی ایک بنیاد ہے. وعصمۃ من عصم المسلمین، اور عام مسلمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ ہے، عام مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آپشن ہے، آسانی کا ایک ذریعہ ہے دین پہ چلنے کا. یلجأ الیہ الجاہل المقصر اندر کی نظر، جس میں جا کر کے پناہ لیتا ہے ایسا شخص جو ناواقف ہے، جاہل. کہتے ہیں نا مقلد جاہل ہوتا ہے، مقلد جی جاہل تو ہے، ہوتا ہی ہے مقلد. اصل بات یہ ہے نا، مقلد بھی جاہل ہوتا ہے اور غیر مقلد بھی جاہل ہوتا ہے. ایمانداری سے آپ بتائیں، سنیں ایمانداری سے آپ بتائیں، غیر مقلد اگر جاہل نہیں ہوتا تو وہ تحقیق کیوں کرتا؟ ایک آدمی کو سب کچھ آتا جاتا ہے تو کیا تحقیق کرے گا؟ نہیں. سمجھ آئی بات؟ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ غیر مقلد بیچارہ بھی جو ہے جاہل ہے، لیکن اس کے جاہل ہونے میں اور مقلد کے جاہل ہونے میں ایک فرق ہے کہ مقلد یہ سمجھتا ہے کہ میں جاہل ہوں، اور غیر مقلد اتنا بڑا روگی ہے کہ وہ یہ بھی نہیں سمجھتا کہ میں جاہل ہوں. جیسے ایک بیمار آدمی کو اس کو بیماری لگ جائے
تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار درد ہو رہا ہے، لیکن جب اس بیمار آدمی کی بیماری اتنی بڑھ جائے کہ سن پکڑ لے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ درد ہو رہا ہے. تو مقلد بیچارہ بیمار ہے اور غیر مقلد روگی ہے. اتنا بڑا روگی ہے کہ اس کو اپنی بیماری کا احساس تک نہیں رہا، سن ہو گیا ہے، چوپٹ ہو گیا ہے. خیر، اس جیسے موقع پر مجھے ایک شعر یاد آیا، اگر اجازت ہو تو سنا دوں. جی فرمائیے. بہت اچھا شعر ہے. شاعر کہتا ہے اس جیسے موقع پر: تیرے جہل علم سے ہم نشیں میرا علم جہل بھلا رہا. تیرے جہل علم سے ہم نشیں میرا علم جہل بھلا رہا. یہ پتا تو ہے کہ پتا نہیں، یہ خبر تو ہے کہ خبر نہیں. خیر سنیں، تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ اللہ کی طرف سے ایک آپشن، سہولت اور آسانی ہے جہاں پر جا کر کے اصول اجتہاد سے ناواقف آدمی، جاہل آدمی، المقصر اندر کی نظر، جو گہرائی کا علم نہیں رکھتا ہے، ویسا آدمی یہاں پر آ کر کے پناہ لیتا ہے. تو یہاں ایک چیز یہ سمجھ میں آ گئی کہ تقلید محمود کرنا چاہیے اور تقلید مذموم پہ لعنت بھیجنا چاہیے، کیونکہ تقلید مذموم اس تقلید کو کہتے ہیں جس میں آدمی اندھا بن کر کے اندھے کے پیچھے چلتا ہے، گمراہ رہ کر کے گمراہ کے پیچھے چلتا ہے. بے دلیل بتانے والا جو آدمی ہے وہ بے دلیل ہوتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے. جبکہ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے دین پہ چلنے کا وہ یہ ہے کہ سامنے والا با دلیل ہے، بلا مطالبے کے اس کو مان لیتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں. یہ بات امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بڑی وضاحت سے لکھی ہے. سئل شیخ الاسلام عن رجل، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا: اذا كان المسلمون مقلدین والنصارى مقلدین والیہود مقلدین فکیف وجہ الرد علی النصارى والیہود فکیف وجہ الرد علی النصارى والیہود. کہا گیا، پوچھا گیا کہ شیخ یہود و نصارہ بھی تقلید کرتے تھے اور آج کا مسلمان بھی تقلید کرتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان کو ہم کچھ نہیں بولتے اور یہود و نصارہ کو برا بلا کہتے ہیں؟ یہ سوال کیا گیا. آپ تو بڑے خوش ہو گئے ہوں گے اس سوال سے. جی امام ابن تیمیہ نے آپ کی خوشی پہ پانی پھیرتے ہوئے جواب دیا ہے: فأجاب رضی اللہ عنہ الحمد للہ هذا القائل كاذب ضال في هذا القول. امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ کون؟ رضی اللہ. جی لکھا ہوا ہے مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ کے اندر. آپ کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں صحابہ کے لیے اصل میں رضی اللہ عنہ ہے، لیکن اگر بعد والوں کے لیے استعمال کر لیا جائے تو آسمان ٹوٹ کے گر نہیں جاتا. اہل علم نے اس کی گنجائش رکھی ہے. فاجاب رضی اللہ عنہ الحمد للہ هذا القائل كاذب ضال في هذا القول. امام ابن تیمیہ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ آدمی جو بک رہا ہے کہ یہود و نصارہ بھی تقلید کرتے تھے، مسلمان بھی تقلید کرتا ہے، تو یہ مسلمان صحیح، یہود و نصارہ کیوں غلط؟ یہ آدمی اپنے قول میں جھوٹا ہے اور گمراہ ہے. گمراہ ہے بھی اور گمراہ کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے یہ آدمی. یہ میں بتا رہا ہوں آپ سے. خیر وذلك کیوں آدمی گمراہ ہے؟ وذلك ان التقلید المذموم قبول قول الغیر بغیر حجت. تقلید مذموم یہ ہے کہ سامنے والے کی بے دلیل بات کو ماننا، جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن حدیث کے اگینسٹ جا کر کے ایک بات کر رہا ہے. قرآن حدیث کے خلاف تو آپ لوگ جاتے ہیں، ہم تو قرآن و حدیث سے ہی آپ کو بتا رہے ہیں نا. یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آج تک بڑے بڑے ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہے ثابت نہیں کر سکے. ہاں رٹی رٹائی باتیں جو ہے نا لوگوں کو بتاتے رہے. آپ یقین مانیں اللہ ہدایت دے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے ہمیں بھی اور آپ کو بھی. آمین. میں آپ کو بتاؤں، ہمارا ایک اہل حدیث بھائی سے بات چیت کرنے کا موقع ملا تو اس میں ان کے دماغ میں یہی سب گھسا ہوا تھا. فضائل اعمال میں یہ لکھا ہے، بہشت دیور میں یہ لکھا ہے اور ایسے ایسے گندے مسائل ہیں. ہم نے کہا آج کتاب کھلے گی، ہم نے کہا آج اوریجنل کتاب کھلے گی. جب کھلی تو ان کا منہ اتنا چھوٹا ہو گیا. ہم نے کہا دیکھیں یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید. رٹی رٹائی بات کو لے کے چلتے رہنا، اس کا نام اندھی تقلید ہے. اور تحقیق کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ نام تحقیق کر لیتے ہیں اور تحقیق کرنا تک نہیں آتا. خیر ہر ایک کی دنیا ہے. تو امام ابن تیمیہ نے فرمایا بے دلیل بات قرآن و حدیث کے اگینسٹ جا کر کے ماننا، اس کو کہتے ہیں تقلید مذموم، اور یہ بری چیز ہے اور یہ یہود و نصارہ کرتے تھے اور اسی کا ذکر قرآن کریم میں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جس کو آپ نے پڑھا تھا نا ابھی، یہ ہے وہ تقلید مذموم جو یہود و نصارہ کرتے تھے. اور بھی دلائل ہمارے پاس بہت سارے ہیں اللہ کے فضل سے. تقلید ایک ہی کی کیوں کرنا،
پھر 4 ائمہ ہی دنیا میں موجود کیوں رہے، یہ ساری باتیں ہیں، اللہ کے فضل ہے۔ صحابہ کرام کے یہاں تقلید کا رواج تھا، یہ سب ہم نے اس سے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ہے۔ جی ہمارے علماء بھی تحقیق کے ساتھ ہی بولتے ہیں نا، بغیر تحقیق کے تو کہتے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیسی تحقیق رہتی ہے کہ انٹرنیٹ پہ تو ان کی تحقیق رہتی ہے، اور جب سامنے آ کے بیٹھ کے بات کرنے کی بات آتی ہے نا تو پھر کہتے ہیں رکو پھر بتاتا ہوں۔ یہ رہے ان کی تحقیق۔ میں ان سے انشاءاللہ پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں شیخ۔ انشاءاللہ آپ کبھی ان سے پوچھ نہیں پائیں گے، اور اگر آپ پوچھنے چلے گئے تو وہ آپ کو بولیں گے تم جو ہے کہیں سے آئے ہو لگتا ہے، بس ہماری سننے کا، دوسرے کی نہیں سننے کا۔ جی وہ میری اور ان کی بات ہے، انشاءاللہ میں بات کر کے آپ سے بتاتا ہوں۔ اب تک تو ہمارا تجربہ یہی ہے، ایک بندہ بولا میں بھیونڈی لائبریری میں جاتا ہوں، آج تک بھیونڈی نہیں پہنچا۔ میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ، 1-2 ہفتے میں ملاقات ہوں گی، چلو ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نانات بھی کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند، علماء دیوبند۔